آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور آپ کے کمال کو تسلیم کیا، مگر اصفہان میں شیخ صنعان نے انکار کر دیا۔ جب حضور غوث اعظم کو شیخ صنعان کی نافرمانی کی خبر ہوئی تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس چرواہے کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ صنعان شیخ فرید الدین عطار کے ساتھ کفار کے شہروں میں سے ایک شہر سے گزر ہوتا ہے تو شیخ صنعان کی نظر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی پر پڑتی ہے جو اپنے محل پر کھڑی تھی اور چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ شیخ صنعان پہلی ہی نظر دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا اور اس کی عقل جاتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اس لڑکی کے حسن و جمال کے مشاہدے کے بعد اس کو آگے چلنے کی طاقت نہ رہی۔ جب اس لڑکی کو شیخ صنعان کی محبت کا علم ہوا تو اس لڑکی کے دل میں بھی شیخ صنعان کی محبت پیدا ہو گئی اور اس نے شیخ صنعان کی محبت میں کھانا پینا سونا چھوڑ دیا۔ جب اس لڑکی کے والد کو اپنی لڑکی کی حالت کی خبر ملی اور سوچنے لگا کہ اپنی لڑکی کا علاج کس طرح کیا جائے تو آخرکار بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس لڑکی کے باپ نے شیخ صنعان کو خبر دی کہ ہمارے یہاں شادی کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے بننے والے شوہر اس کے ہونے والے خاوند کو خنزیروں کا چرواہ بناتے ہیں اور وہ روزانہ ہمارے لیے ایک خنزیر کا بچہ لاتا ہے اور ہم اپنی رسم کے مطابق اس کا گوشت کھاتے ہیں اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت جبکہ دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ دیا جاتا ہے۔ شیخ صنعان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب شیخ صنعان روزانہ خنزیروں کو چرانے لگے اور روزانہ خنزیر کا بچہ اپنے گردن پر اٹھا کر اس لڑکی کے والد کے پاس لاتے۔ جب وقت پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی، نکاح کا وقت آیا تو لڑکی کے باپ نے شیخ صنعان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ دیا اور خنزیر کا گوشت دیا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی لڑکی کا دامن تھمایا۔ جب لڑکی کا دامن شیخ صنعان کے ہاتھ میں تھمایا تو شیخ صنعان بہت خوش ہوا اور شیخ صنعان نے شراب پینے اور گوشت کھانے کا ارادہ کیا تو اس وقت شیخ فرید الدین عطار نے بلند آواز سے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، آج ہمارا شیخ گمراہ ہو رہا ہے، امداد یا محی الدین۔ اس وقت حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے کرتے آپ نے پانی کا ایک چھینٹا شیخ صنعان کی طرف مارا جس سے شیخ صنعان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت گر پڑا۔ جب غفلت سے بیدار ہوا تو فوراً جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ شیخ فرید الدین عطار نے پوچھا، شیخ صنعان کدھر جا رہے ہو؟ تو شیخ صنعان نے جواب دیا کہ اس کی طرف جا رہا ہوں جس کی نافرمانی کر کے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب شیخ صنعان بغداد پہنچے، اپنے منہ کو کالا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور خواجہ
دلوں کے ساتھ حضور غوث اعظم کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے اور ظاہر و باطن سے حضور غوث اعظم کے سامنے عاجزی کرنے لگے. حضور غوث اعظم کو شیخ صنعان پر ترس آ گیا. حضور غوث اعظم نے شیخ صنعان کے سابقہ فعل کو معاف کر دیا اور شیخ صنعان کے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور شیخ صنعان کو وضو کرنے کا حکم دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ، خاندان برکات، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب شیخ صنعان کے لیے حضور غوث اعظم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ تو شیخ صنعان کو معاف کر دے، تو حضور غوث اعظم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ صنعان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تبھی تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دھوئی، بے منزل مقصود نہ پہنچا بعد ادب دے کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ